من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ راز سورہ زمر کے یہ تیسرے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ ذکر کیا جا رہا ہے ان منکرین حق کا کہ جن کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کی جا رہی تھی اور وہ مسلسل انکار کر رہے تھے اور اللہ کی اس دعوت کو جھٹلا رہے تھے، اور نہ صرف جھٹلا رہے تھے بلکہ اہل ایمان پر سختیاں بھی توڑ رہے تھے، انہیں ستا بھی رہے تھے، تنگ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، یعنی طرح طرح سے لوگوں کے سامنے بات کو واضح کیا ہے، مثالوں کے ذریعے سے حق کو واضح کیا ہے۔ من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں پیش کی ہیں۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت پکڑیں، سبق حاصل کریں، برے انجام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآنًا عربیًا، اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے، چونکہ اس کے اولین مخاطب عرب کے لوگ تھے۔ مکہ میں نازل ہونے والا یہ بیشتر حصہ ہے کلام، یعنی قرآن کا 2/3 حصہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوا ہے اور تقریباً 1/3 مدینہ میں، تو دونوں جگہوں پر عرب کے لوگ ہی تھے۔ اور اگر عربی کے علاوہ یہ کسی اور زبان میں ہوتا تو پھر تو وہ اعتراض کرتے، اور کسی حد تک بجا بھی ہوتا ان کا اعتراض کہ بھلا ہم کیسے سمجھیں، تو ہماری زبان میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآنًا عربیًا، یہ قرآن عربی زبان میں ہے تاکہ اس کے اولین مخاطب اس کو سمجھ لیں اور پھر اس کو اختیار کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ پھر غیر ذی عوج، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ سے بالاتر ہو، جو سمجھ میں نہ آئے، بلکہ یہ قرآن اپنا مدعا صاف صاف کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور بار بار بیان کرتا ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ برے انجام سے بچیں، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، تقوی والے بنیں۔ ضرب اللہ مثلا، اب پھر دیکھیں اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے رجل، کہ ایک شخص ایسا ہے، فیہ شرکاء، کہ اس کے سامنے بہت سے کج خلق آقا ہیں، یعنی بہت سے اس نے معبود بنا رکھے ہیں جن کی وہ سیوا کرتا ہے، پرستش کرتا ہے۔ متشاکسون، اور وہ سب معبود اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اپنی بندگی کی طرف۔ وَرَجُلًا، اور دوسرا وہ شخص ہے، سَلَمًا لِرَجُلٍ، جو پورا کا پورا ایک ہی آقا کی غلامی میں ہے۔ اب بتائیں کون صحیح راستے پر ہے؟ یعنی اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک فرمانروا ہے، تو پھر وہ لوگ جو ایک ہی اس خالق کے بندے بنے ہوئے ہیں، اسے ہی اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ دوسرا وہ ہے جس نے اللہ کے مقابلے میں
بہت سے معبود اختیار کر رکھے ہیں، تو کیا بہت سے معبودوں کی بندگی ممکن ہے؟ ہر معبود اپنی طرف مائل کرے گا کہ اسی کی بندگی کی جائے، تو انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے یہ کائنات ایک سے زیادہ فرما روا سے چل نہیں سکتی، ایک ہی اس کا فرما روا ہے، یعنی سورج نکالنا، غروب کرنا، چاند کا کٹنا، بڑھنا، دن رات کی تبدیلی۔ اگر ایک سے زیادہ کائنات کے خالق مالک فرما روا ہوتے تو یہ کائنات کیسے چل سکتی؟ تو لہذا معبود بھی ایک ہی ہے جس کی بندگی کرنا ممکن ہے، ایک سے زیادہ معبودوں کی بندگی انسان کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس مثال کے ذریعے سے توجہ دلائی ہے کہ یہ بات تو سب مانتے ہیں، کسی ملک کے ایک سے زیادہ بادشاہ ہوں، اس ملک کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ حل یستویان مثلا، کیا دونوں کی مثال ایک جیسی ہے؟ کیا برابر ہیں دونوں؟ الحمدللہ، یعنی اب کوئی جواب نہیں ہے لوگوں کے پاس اس کے سوا کہ ہاں ایسا تو ہے، ایک سے زیادہ بادشاہ اگر ہو کسی ملک کے تو اس ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو الحمدللہ کہہ دو سب تعریف اللہ ہی کے لیے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ہیں کہ پھر بھی نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، پھر بھی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ انک میت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے، وانہم میتون، اور انہیں بھی مرنا ہے، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے روز تمہیں اپنے رب کے سامنے ہی اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے۔ ہر ایک کا فیصلہ پھر اللہ ہی کرے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ بڑا واضح ہے۔ جس نے اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھاما، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، وہی مقدمے میں کامیاب ہے، اور جنہوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود اختیار کیے، دوسری راہیں اختیار کی، تو ظاہر ہے کہ وہ مقدمے میں مجرم قرار پانے والے۔ فمن اظلم، پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن کذب علی اللہ، جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، بہتان گھڑا جس نے اللہ پر، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور اس سچائی کو جھٹلا دیا جو اس کے پاس آئی، یعنی ہمارے سامنے یہ سچائی آئی ہوئی ہے، جو اس سچائی کو جھٹلائے گا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور جو اس سچائی کو قبول کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا اپنی زبان سے، قول سے، فعل سے، وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، وہی کامیاب شخص ہے۔ تو بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا اور اس سچائی کو جھٹلایا جو اس کے پاس آئی۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ یعنی پھر ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ کیا ہے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑا اور اس سچائی کو جھٹلایا جو ان کے پاس اللہ نے بھیجی، تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لے کر آیا، یعنی اس دنیا میں سچائی لے کر لوگوں کے سامنے آیا، اور پھر وہ لوگ جو سچائی کے ساتھ ہی اللہ کے ساتھ سامنے حاضر ہوں گے، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی، اس کو قبول کیا کہ ہاں یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اولئک هم المتقون، وہی لوگ ہیں جو برے انجام سے بچنے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے پہلے ہی یہ فیصلہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، سنا دیا یہ فیصلہ کہ کون ہیں جہنم میں جانے والے اور کون اس سے بچنے والے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، تو ان لوگوں کے لیے تو ان کے رب کے ہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ان کی مرضی کے مطابق ان کو جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ ان کو دیا جائے گا، ان کو پیش کیا جائے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے محسنین کا، نیکوکار لوگوں کا، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے گزاری، اس کے مطابق بسر کی، اس سچائی کی تصدیق کی جو سچائی ان کے پاس آئی۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا،
اور تاکہ اللہ تعالیٰ خارج کر دے ان کے اعمال میں سے ان کی بدعمالیوں کو۔ انسان بہرحال انسان ہے، اس سے قصور بھی سرزد ہوتے ہیں، لیکن جس نے سچائی کو قبول کر لیا، اس کے مطابق زندگی بسر کی، لیکن اگر کوئی ان سے کوئی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ان کی ان خامیوں کو ان کے حساب سے خارج کر دے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ جو ہے ان بہترین اعمال کی بنیاد پر دے گا جو انہوں نے کیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے مختلف قسم کے اعمال ہیں، کوئی کمزور بھی ہیں، کوئی اعلیٰ قسم کے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بدلہ جو دے گا وہ ان اعلیٰ اعمال کی بنیاد پر دے گا جو ہم اس دنیا میں کریں گے، یعنی کم تر درجے کے اعمال کی بنیاد پر نہیں دے گا۔ یعنی یہ اللہ کی فیاضی ہے، وہ جو چاہے عطا کر دے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ وہ برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ یعنی اس حد تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کریم ہے، اپنے بندوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تو طبیعت جو ہے اس طرح مائل ہونی چاہیے کہ اس سچائی کو قبول کریں جو اللہ نے بھیجی ہے، اس کی تصدیق کریں اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اور انسان ہونے کے حوالے سے جو کمزوریاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دے گا اور بلند ترین اعمال کی بنیاد پر بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔